اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کر دی ہیں اور کوئی کام ایسا تھا جو اللہ کے نبی کے دور میں پیش آیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا، دینے کا رواج نہیں تھا۔ تو ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو ایک عمل اگر ہم خود ایجاد کر لیں تو کل کو وہ بدعت کے زمرے میں شمار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی حکیم کسی مریض کو کہتا ہے کہ یہ دوا لو اور یہ دوا تم نے شہد کے ساتھ کھانی ہے، شہد کے ساتھ کھانی ہے۔ اب وہ مریض یہ سوچے کہ شہد کے ساتھ کھانے کی کیا حکمت ہے، وہ کہے کیونکہ شہد میٹھا ہوتا ہے لہٰذا میں آم کے ساتھ کھا لیتا ہوں، تو بے وقوف کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حکیم جانتا ہے کہ اس دوا کو شہد کے ساتھ کھلانے میں ایک خاص حکمت ہے۔ اور اگر وہ یہ کہہ دے حکیم صاحب شہد کے بجائے چینی کے ساتھ کھا لوں، گڑ کے ساتھ کھا لوں، تو حکیم کیا کہے گا کہ میرے سے آگے نہ بڑھو، میرے سے آگے نہ بڑھو، جس طرح نسخہ دیا ہے اس کو بعین ہی ایسے ہی استعمال کرو۔ حکیم نے کہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی یہ 500 ملی گرام کی کھانی ہے، اور مریض کہے کہ 500 ملی گرام تو دیر سے اثر کرے گی، میں 1000 ملی گرام کی کھا لیتا ہوں، تو لوگ اسے بے وقوف کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حکیم یا ڈاکٹر ہی سمجھتا ہے کہ اس کو 500 ملی گرام چاہیے، اس کو 1000 ملی گرام نہیں چاہیے۔ لہٰذا ہم نے قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا نہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرو۔ اے ایمان والو اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں۔ محرم الحرام کے اندر 2 عظیم شہادتیں ہیں، ایک حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں۔ اسلام میں شہادت جس عنوان پہ دی جا رہی ہے، کس عظیم مقصد کے تحت شہادت دی جا رہی ہے، اس کا درس تو دیا ہے، مگر شہادت کو سیلیبریٹ کرنے کا کہیں تصور نہیں ملتا۔ شہادت کس عنوان پہ دی جا رہی ہے، کس عظیم مقصد کے تحت شہادت دی جا رہی ہے، وہ مد نظر رکھو، نہ کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دو۔ محشر کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ نبی رحمت کے دامن رحمت میں آئے، تو فرشتے ان کو دور کر دیں گے، فرشتے ان کو دور کر دیں گے۔ تو رحمت للعالمین جن کی رحمت اس وقت بھی سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹے مارتی ہوگی، آپ فرشتوں کو کہیں گے ان کو کیوں دور کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا تھا کہ گو کہ یہ آپ کی امت میں آئے تھے، مگر انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا اضافے کر دیے تھے۔ تو وہ نبی رحمت جو رحمت للعالمین ہے، اور اس دن آپ کی رحمت سب سے زیادہ بہتے پانی کی طرح بہہ رہی ہوگی، اس کے باوجود آپ کہیں گے سوکن سوکن ان کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، دفع کرو ان کو۔ کیوں؟ انہوں نے دین کی اصل تعلیمات اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اچھے بھلے سادے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں محرم الحرام کا مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، مجھے کسی مسلک سے کوئی تعصب نہیں ہے،
نہ کوئی میری روزی روٹی لگی ہوئی ہے کہ میں ان کے خلاف بولوں گا تو مجھے روزی روٹی ملے گی. میں نے جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں ان کو واضح انداز میں بیان کرنا ہے. تو اگر کوئی بیچ میں آ گیا تو اس کا نصیب ہے, تو بیچ میں رگڑا گیا تو. یاد رکھیں محرم الحرام کا مہینہ یا کوئی بھی مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے. اس لیے کہ انسان اگر سوگ مناتا ہے نا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ میں ہار گیا, میں مایوس ہو گیا. اور شیطان کو اور کیا چاہیے؟ ابلیس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے نا کہ میں مایوس ہو گیا تھا, اور جب دیکھا کہ آدم کو عہدہ مل گیا تو مایوس ہو گیا کہ عہدہ تو میں لینا چاہ رہا تھا, خلافت میں لینا چاہ رہا تھا, یہ آدم کو مل گئی تو مایوس ہو کے وہ انہوں نے کہا بس میں تو سجدہ بھی نہیں کرتا. تو یاد رکھیں سوگ منانا ایک ہے افسوس ہونا, ایک ہے افسوس ہونا, وہ تو ایک طبعی امر ہے. اسی لیے کہا گیا 3 دن تک, وفات کے 3 دن تک تو سوگ منانے کی اجازت ہے, اس کے بعد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ 3 دن کے بعد اللہ کا امر ہے کہ طبیعت کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہ نہیں یہ مہینہ ہی سوگ کا ہے اور میں نے سوگ منانا ہے اور وہ اس کو عبادت سمجھے اور رونے کے لیے اجتماع کرنا شروع کر دے, تو یاد رکھیں کہ وہ دین کے اندر ایک نیا اضافہ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ نے بتا دیا کہ بیٹا دیکھو یہ لوگ ہیں, ان سے بچنا ہے. جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے نا کہ بیٹا فلاں لڑکے جو ہے نا آپ نے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا, فلاں جگہ پہ آپ نے نہیں جانا. اللہ کے نبی نے فرما دیا جس نے کسی بدعتی کا اکرام بھی کیا اس کو عزت دے دی. کسی ایسے بندے کو جس نے اسلام کی تعلیمات کو بدل دیا اور اسلام میں نئے نئے تہوار پیدا کر دیے, نئے نئے نظریات پیدا کر دیے, فرمایا کہ اگر کسی نے اس کا اکرام بھی کیا, اس کو عزت بھی دے دی, تو گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا. تو ان لوگوں کا اکرام, ان لوگوں کی عزت کرنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں دی گئی. کیوں؟ کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس کو عزت دینے کی وجہ سے آپ کی نسل یہ سمجھے کہ یہ لوگ قابل عزت ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا, میں نے مراقبہ کیا تو مجھے لوگوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہوئے نظر آئے اور اوپر سے فیصلے نیچے آتے ہوئے نظر آئے. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کوئی عمل اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے, اگر وہ نیکی کر بھی رہے ہیں تو ان کا عمل زمین میں ہی اکارت ہو جاتا ہے, اوپر نہیں جاتا. تو فرمایا اس میں میں نے خاص وہ لوگ دیکھے کہ جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھتے ہیں, کہ ان کا عمل اللہ کے ہاں اٹھتا ہی نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ 2 ہستیاں ہیں جن کا ذکر تورات میں بھی آتا ہے, انجیل میں بھی آتا ہے. اور خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو تورات اور انجیل زبور تک میں حضرت عمر کا ذکر آتا ہے. بنی اسرائیل جو تھے ان کی ایک عادت تھی, یہ جب کوئی اللہ حکم دیتے تھے نا تو یہ حکم کو تو مان لیتے تھے مگر اس کا حلیہ بگاڑ دیتے تھے, حلیہ بگاڑ دیتے تھے. تو اللہ نے ان کو تورات زبور انجیل میں کہا, وہ پھر یہ ذلیل بھی ہوتے تھے. جب اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے تو کبھی کوئی بادشاہ پہ مار رہا ہے, کبھی وادی کے اندر بھٹکتے جا رہے ہیں سالوں سال, تو اللہ تعالیٰ کئی ہزار انبیاء آئے, اتنے بدماش تھے کہ
جب نبی نے زیادہ تبلیغ کی تو نبی کو بھی قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ توریت، انجیل اور زبور میں کہتے تھے کہ اے بنی اسرائیل تم لوگ تو ایسے ایسے کرتے ہو نا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہو، حکموں کی صورت بدل دیتے ہو. یاد رکھو ایک ایسا شخص آئے گا جو اس سارے خطے پر میری حکمرانی نافذ کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تورات، زبور، انجیل تک میں آیا ہے. کیا شان تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک صحابی نے کوئی روایت بیان کر دی کہ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا تھا. وہ صحابی بھی بڑے تھے مگر جہاں بات اصولوں کی آ جائے، فرمایا اس حدیث کے اوپر کوئی اور گواہ لے کر آ جا ورنہ میں تجھے سخت سزا دوں گا کہ کسی اور نے بھی یہ روایت سنی ہو. اب وہ صحابی پریشان پھر رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو خود سنی تھی، کسی اور نے بھی سنی ہے تو چلو گواہی ہو جائے گی تو میری جان بخشی ہو جائے گی. تو ایک صحابی نے کہا ہاں جب اللہ کے نبی نے یہ روایت بیان کی تو میں بھی اس مجمع میں موجود تھا، میں نے خود یہ روایت سنی ہوئی ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملے میں بڑے شدید ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ابلیس آ رہا ہوتا ہے نا، شیطان آ رہا ہوتا ہے تو حضرت عمر کو دیکھ کے رستہ تبدیل کر لیتا ہے. ہم لوگوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں یار شیطان آ گیا تھا. کیا آ گیا تھا؟ شیطان. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر شیطان غالب ہے اور اس سے بچنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی. دن بدن شیطان کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، کیونکہ شیطان بڑی جلدی غالب آ جاتا ہے. ہرگز کوئی عورت بغیر اپنے شرعی محرم کے سفر نہ کرے، کیونکہ شیطان بڑی جلدی آ جاتا ہے. مگر کیا بات ہے کہ ہم سارے کہتے ہیں جی شیطان آ گیا تھا، شیطان آ گیا تھا. حضرت عمر کی ایسی شان ہے کہ ان کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور شیطان بھی کان لگا کے سن رہا ہے، شیطان بھی کان لگا، ابلیس بھی کان لگا کے سن رہا ہے. حضرت عمر آئے تو دبک گیا، فوراً بھاگ گیا. کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی سے نہیں بھاگ رہا، حضرت عمر سے بھاگ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، بیان کر تو دوں مگر بعد میں کوئی اس کو مجھ سے حوالہ نہ مانگے کہ یہ کہاں سے بیان کی ہے، کیونکہ ہر چیز کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی، بات سینہ بسینہ فیضان چلتا ہے. انسان دو صفات سے مرکب ہے. انسان جسے ہم بشر کہتے ہیں نا، اس کے اندر دو صفات ہیں، ایک حیوان کی، ایک فرشتے کی. اب انسان کے اندر ملائکہ کی صفت بھی اسی کے اندر ہے، حیوان کی صفت بھی اسی کے اندر ہے. کسی کے اوپر ملائکہ کی صفات غالب ہوتی ہیں، کسی کے اندر حیوان، اور حیوان کے اندر بھی مختلف صفات ہیں. اب سانپ ہے نا، سانپ وہ بڑا غضبناک ہے، اس کا غضب اتنا شدید ہے کہ سانپ غصے میں آ کے غضبناک ہو کے جب کسی کو ڈنگ مارتا ہے نا تو وہ اس کا غصہ زہر بن جاتا ہے. بکری ہے نا، بکری یہ ڈرپوک ہے، گدھا اس سے زیادہ ڈرپوک ہے، بے وقوف بھی ہے. اسی لیے کوئی بے وقوف ہو تو اسے کہتے ہیں وہ ایک گدھے. مگر ایک صفت ہے جو شیر کے اندر پائی جاتی ہے، شیر کے اندر غیرت بہت ہے. بادشاہ کیوں ہے؟ غیرت اتنی ہے کہ جو ایک دفعہ کھا لے دوبارہ اسے منہ نہیں لگاتا، جو کسی اور نے شکار کیا وہ اس کو منہ نہیں لگاتا، اور ہمیشہ اپنی آن اونچی رکھتا ہے. اب ہاتھی کتنا بڑا جسہ ہے مگر اس کے اندر کانفیڈنس لیول اتنا ہے کہ ہاتھی کو گرا لے گا، زیبرے کو گرا لے گا. تو اب انسان کے اندر یہ دونوں صفات ہیں. جس کے اندر شیر والی صفت ہے اور غیرت والی صفت غالب ہے، اسے دنیا حضرت عمر کے نام سے جانتی ہے.
کہ جو کبھی بھی کسی بھی بات میں اپنی بات کو ہمیشہ اللہ کی صفت ہے وہ اونچا ہی رکھتا ہے. کلمہ پڑھا اور نماز کا وقت ہوا تو بھائی نماز کدھر پڑھنی ہے؟ بھائی یہیں پڑھیں گے، دار ارکب میں پڑھیں گے. میں تو کعبہ کس لیے بنا ہے؟ کعبہ کس لیے بنا ہے؟ فرمایا یہ نماز تو کعبے میں پڑھنے کی ہے. جا کے کعبے کا بند دروازہ کھولا اور کہتے آؤ کسی نے اگر یتیم کروانا ہے اپنے بچوں کو تو میرے سامنے آئے. جس کے اندر شیر کی صفت غالب تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ ابو بکر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، مگر یہ سارے حلیم الطبع ہیں، طبیعت میں نرمی ہے، مزاج میں نرمی ہے. مجھے تو ایسا چاہیے جس کے مزاج میں جلال ہو، جس کی طبیعت میں رعب ہو. یا اللہ غلبہ دے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ روم کی سلطنت، ایران کی سلطنت، شام کی سلطنت ان کے زیر نگی آ گئی. اور عالم کیا ہے؟ فرمایا کھانا کیا ہوتا تھا؟ جو کی روٹی اور سالن کیا ہے؟ پسا ہوا نمک. جو کی روٹی اور پسا ہوا نمک. کسی نے کہا حضرت امیر المومنین اب تو اللہ نے وسعت کر دی ہے، اب تو مال کی فراوانی ہے، گھی کھایا کریں. اس ترازو اور میزان سے ڈر لگتا ہے جہاں نیکیاں بھی تلیں گی اور بدیاں بھی تلے گی. کیا تقویٰ تھا ان لوگوں کا. آج ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے دور میں ہی کہہ دیا خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا. تم ایک پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو نا سونا، ان کی مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے عزت دی حضرت عمر کے ذریعے. صحابہ نے، حضرت عمر نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، فتح نہیں ہو رہا. بڑے دن گزر گئے. ایک دن بیت المقدس کی چھت سے رومیوں نے کہا اتنا زور نہ لگاؤ، ہماری کتابوں میں توریت، زبور، انجیل میں اس شخص کی نشانی لکھی ہوئی ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا. اگر تمہارے امیر المومنین کی صفات اس سے مل گئی تو ہم بغیر محاصرے کے یہ قلعہ تمہارے حوالے کر دیں گے. خط لکھا گیا حضرت عمر بن عاص نے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ اپنے امیر المومنین کو بھیجو، ہم اپنی کتابوں میں اس کی صفات تلاش کریں گے. تو حضرت عمر جانتے تھے کہ میرا تذکرہ ہے. تو حضرت عمر اسی وقت تیار ہو گئے. ایک اونٹ لیا، ایک غلام لیا، جنگلوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں. تو صحابہ نے پہلے استقبال کیا تو کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آپ اس لباس میں جائیں گے؟ وہ تو شام اور روم بہت بڑی سلطنت ہے، آپ عمدہ لباس پہنیں. فرمایا نہیں مجھے تو یہ پیوند لگا ہوا لباس ہی پسند ہے. نہیں اور اونٹ میں نہ جائیں، آپ کو گھوڑی، ایک اعلیٰ گھوڑی دیں گے. صحابہ نے اصرار کیا، مان گئے. عمدہ پوشاک پہنی، جبہ پہنا، بہترین گھوڑے پہ سوار ہوئے. گھوڑے نے تھوڑا سا ایسے اترایا، اتر گئے. کہہ رہے نہیں مجھے میرا لباس ہی لا کر دو، مجھے میرا لباس ہی لا کر دو. پھر دوبارہ وہ پیمن لگے ہوئے کپڑے پہنے، اسی اونٹ پہ سوار ہوئے. اب جب بیت المقدس پہنچے ہیں، قلعے کے پاس پہنچے ہیں، تو اب باری تھی غلام کی کہ وہ اونٹ پہ سوار ہے اور حضرت عمر نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، چلتے ہوئے آ رہے ہیں. دور سے عیسائی پادریوں نے دیکھا، اپنی کتاب سے فرمایا، ملایا، کہہ رہا ہاں یہی نشانی ہے کہ جب وہ آئے گا تو پیمند لگے ہوئے کپڑے ہوں گے، اونٹ کی نکیل پکڑی ہوگی، غلام سوار ہوگا، خود پیدل چل رہا ہوگا. اور قلعہ ان کے حوالے کر دیا. ایسے امیر المومنین اللہ نے ہمیں دیے. تو یاد رکھیں اسلام کو عزت ملی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہمیں ایسا حکمران چاہیے جس کے اندر جرت ہو، غیرت ہو، خودداری ہو
اور دنیا کی آسائشوں سے دور ہو کیوں؟ اپنی ذات کے حوالے سے تو حساب دینا پڑے گا، مگر جو ملت کے لیے کرے گا یہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔